پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نامنظور نامنظور، فحاشی بل نامنظور 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ میں حافظ عباد الرحمان جو صدر ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. تمام دوست اس تحریک کی تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں کہ ہم اس تحریک کی انشاءاللہ تعالی کامیابی تک اپنا تن من دن سب کچھ قربان کریں گے. ساتھ نکلو گے، دھرنا دو گے، جانیں تک قربان کرو گے، مرنا پڑا تو مرو گے، پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کرنا پڑا تو کرو گے. ان نام حکمرانوں کو جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کو گھر پکانا پڑا تو ہمارا ساتھ دو گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ناظم دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب بابر فاروق رحیمی صاحب. اس سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فحاشی بل، فحاشی بل، فحاشی بل. جناب بابر فاروق رحیمی صاحب. الحمدللہ رب العالمین. آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے یہ شاہین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے یہ شہباز، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اہل حدیث پاکستان کے اندر رب کے اور اس کے محبوب کے دستور کے علاوہ کوئی اور دستور نہیں مانتے. ہم کسی اور قانون کو نہیں مانتے. جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف بنے گا انشاءاللہ العزیز اہل حدیث یوتھ فورس کے یہ شاہین میدان عمل میں نکلیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اہل حدیث زندہ بھی ہے، اہل حدیث بیدار بھی ہے. اپنے قائد علامہ صادق میر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے نکلے ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک نکلے رہیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا، جب تک یہ دستور واپس نہیں لیا جاتا. حکمرانوں یہ ابتدا ہے، اگر تم قرآن و سنت کے خلاف چلنے سے باز نہ آئے، تم نے قرآن و سنت کے خلاف یہ بنایا ہوا قانون واپس نہ لیا، یاد رکھو اگلا ہمارا احتجاج، اگلا ہمارا دھرنا انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے باہر ہوگا. نہ کوئی ایم پی اے اندر جا سکے گا، نہ کوئی ایم پی اے باہر آ سکے گا. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ قائدین کا ایک اشارہ. اب اونچی آواز سے جواب دے. قائدین کا ایک اشارہ. شاکر رحمان صدیقی قدم پر آؤ، شاکر رحمان صدیقی قدم
انشاءاللہ آخری خطاب قائد یوتھ فورس حافظ ذاکر رحمان صدیقی صاحب کا ہوگا. ہم اعلان کریں گے، جو بھی اعلان کریں گے ان کے اعلان پر یہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون قبول ہے، کوئی اور دستور قبول ہے، کوئی اور منشور قبول ہے. اور یاد رکھو ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے اندر چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سائن ہے، لیکن یہ بقایا استحکام، یہ سلامتی قرآن و سنت کے سودے پر کبھی نہیں ہے. آپ قرآن و سنت کا سودا کرو گے نہیں کریں گے. ملک ہمارا ہم نے بنایا، ہم اعلان کرتے ہیں وطن سے لے لے تجھے لینا چاہے، یہ مٹی یہ گیہوں تجھے لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تجھے لینا چاہے. اعلیٰ حدیث یوتھ فورس کے جوان جو اس روڈ کے پار کھڑے ہیں وہ ادھر تشریف لے آئے. کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. میرے بھائیوں، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ للکار علامہ، للکار علامہ میرا نعیم بخش صاحب. زبان میں کہوں تو انہوں نے کہا تھا عورت کے مقدس رشتے 4 تھے. وہ ماں تھی، وہ بہن تھی، وہ بیٹی تھی، وہ بہو تھی. جب اس کا گوشت بازار میں لٹکا دیا گیا، نہ ماں رہی، نہ بہن رہی، نہ بہو رہی، نہ بیٹی رہی، بلکہ وہ عورت سے طائف بن گئی. عورت کو اسلام نے عورت بنایا تھا، مسلمان نے عورت بنایا تھا، میں اور تو نے عورت بنایا تھا، کلمہ گو نے عورت بنایا ہے. آج بے غیرت غیر مسلمانوں کے کہنے پر بے غیرت مسلمانوں نے اس کو بازار کا مال بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ فحاشی بل، فحاشی بل، فحاشی بل. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس مسلم لیگ کی اتحادی جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی بات ہو اتحاد ہو سکتا ہے، ذاتی نقصان ہو اتحاد ہو سکتا ہے، زیادتی بھی ہو برداشت کی جا سکتی ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے کوئی ظالم جابر حکمران یہ سمجھے کہ اہل حدیث کی زندگی میں وہ میرے محبوب پیغمبر کی تعلیم کو بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں. ذرا بات پہ توجہ کیجئے. ہم نے کبھی ایسی بات پہ نہ طاقت شو کرنے کا، نہ اپنا آپ منوانے کا، نہ ہمیں یہ شوق ہے. ہم ظلم پہ ظلم سہتے رہے. آج جو حملہ ہوا ہے وہ ہماری ذات پہ نہیں ہوا، وہ وطن عزیز کی بنیاد پہ ہوا ہے. اس کی بنیاد پہ ہوا ہے. بنیاد لا الہ الا اللہ پہ حملہ ہوا ہے. سنیے، جو کٹنا جانتا ہے وہ کاٹنا بھی جانتا ہے، جو گرنا جانتا ہے گرانا بھی جانتا ہے، جو تڑپنا جانتا ہے تڑپانا بھی جانتا ہے. آج یہ موقف ایسا ہے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں.
مرکزی جمعیت اہل حدیث میں وہ بلوانا ٹائپ بکاؤ مال نہیں ہے، وہ بھیڑے نہیں ہیں کہ کسی سودے پہ جھکا لیں۔ کائنات ایک طرف ہو، محبوب پیغمبر کا فرمان، فرمان کا ٹکڑا، فرمان کا لفظ اور حرف ایک پاسے ہو، کائنات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، محبوب کی بات کو محبوب رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی فیصل شیخ افضل صاحب نے فرمایا یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، اور اگر اس بدماشی کے بل کو ختم نہ کیا گیا، حقوق دھوکھا، اور یہ جو کھیس دوگنے کرنے آتے ہیں کہتے ہیں دوگنے کھیس کریں گے، دگنا سونا کریں گے، تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ لٹے جاتے ہیں۔ ہم کو آج ڈبل شاہ کی طرح لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اتنے بدھو نہیں ہیں کہ لٹ جائیں، ہم اتنے بدھو نہیں ہیں کہ لٹ جائیں۔ جو ادب، جو احترام، جو توقیر اسلام نے عورت کو دی ہے، کائنات کے سارے نظام مل جائیں، مل کے بھی وہ نہیں دے سکتے۔ اسلام نے عورت کو گھر میں بٹھا کے ملکہ بنایا ہے، گھر کی مالک بنایا ہے، اولاد کی سرپرست بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کون کون سا احترام گنوں، سب کو چھوڑ دو، اور میری ماں کو، میری بہن بیٹی کو یہ اسلام نے توقیر دی ہے، کوئی غیر محرم اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور جس مذہب نے کسی دوسرے کو جس شخصیت پر آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اس نے اور کس بات کی اجازت دی ہے؟ تم کیا دو گے؟ تم کیا دو گے؟ جو اسلام نے دیا، مجھے وقت کا بھی احساس ہے، باتیں امٹ کر سیلاب کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح میرے ذہن پہ اٹیک کر رہی ہے۔ مجھے بتا، مجھے بیان کر، اگر میں سوال کروں ان لوگوں سے جو اسلام سے دور ہیں، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں جو ان سے دور ہیں، یورپ اور مغرب والے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا اسلام سے پہلے عورت کی قدر و وقت ایک بھیڑ اور بکری سے زیادہ تھی؟ نہیں تھی۔ کب وقت بنی؟ وہ جنت جس کے لوگ سر کٹواتے ہیں، وہ جنت جس کے لیے لوگ تڑپ جاتے ہیں، خاک و خون میں تڑپ جاتے ہیں، وہ جنت مقام ہے۔ اور ذرا عورت کا احترام تو دیکھیے، خالق کائنات نے، محبوب کائنات نے اس جنت کو لا کے عورت ایک ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اگر بیٹی کی تربیت کی ہے تو جنت پھل دیا ہے، بہن کی عزت کی محافظت کی ہے تو جنت دی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے وراثت کا حقدار بنایا، بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والی مخلوق کو، بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والی مخلوق کو وراثت کا حقدار بنایا، جس رشتے میں بھی ہے اس کو حقدار بنایا۔ آج کون اسلام کے ماتھے پہ بے ادبی کا داغ لگا کر عورت کو جانسا، یقین جانیے یہ اپنے دفاع کے لیے، سیکورٹی کے لیے بڑی سی آئی ڈی، بڑی ایجنسیاں، جاؤ آبادیوں میں انالیسس کیا جائے، خدا کی قسم نیک عورتیں، مائیں، بہنیں ان کے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں کہ ہم تو احترام کے مقام پہ تھے، انہوں نے ہمیں بازاروں اور گلیوں کا مال بنا دیا۔ مرد نہیں، ہم عورت کے خلاف نہیں، عورت نے جنم دیا ہے اور مجھ جیسے ہی کو نہیں، انبیاء کو بھی جنم دیا ہے۔ عورت کا احترام تو دیکھیے، انبیاء کو جنم دیا، اولیاء کو جنم دیا، اتقاء کو جنم دیا، اشقیاء کو جنم دیا، محدثین کو جنم دیا، ائمہ دین کو جنم دیا، مفسرین کو جنم دیا۔ اور ذرا دیکھیے تو صحیح عورت کا ہم نے مقام کیا سمجھا ہے، اور تم انہیں کہاں لا کے کڑے میں گرا رہے ہو۔ بچو،
बूढ़ी माओं की बद्दुआओं से, जो तुम्हारे लिए झोलियां उठा उठा कर बद्दुआ कर रही है। मेरी आखिरी गुजारिश ये है, एक मंडी सी, मंडी विच सारे अन्ने, पता लगा ए इस्लाम तो अन्ने ते बेगाने ने, पता लगा ए यहूदी लाबी दा सरकर्दा है, इस्लाम तो अन्ना है। हमने कहा इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। किसी ने कहा वो इस्लाम का नाम लेता है, हमने समझा नकब लगाता है, इसको भी छोड़ो। लोगों ने कहा ओ इन अंधों की मंडी है, ये एक काना भी है। हमने कहा अंधों को छोड़ो, काने को राजा बना दो। हमने काने को राजा बनाया है। एक काना अकलों में अन्ना बनन लगा, शक्लों में अन्ना बनन लगा, मत्तों में अन्ना बनना गया, आइन तो भी अन्ना बनन लगा। सानू जेरे नाल थोड़ा ताल्लुक ते फलूस सी, इस्लाम नहीं। अगर ये इस्लाम से वफा नहीं करता, 50 बहरूप उतार कर, मास्क पहन कर हमें लालीबाप इस्लाम का दिया जाए, तुम तो बड़ी मुश्किल से पिछले पर जाके इस्लाम को जानते हो, उसकी अलग को जानते हो। अल्लाह ने हमें मुहक्किकीन की जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान है, ASF है, तंजीम असातिज़ा है, जिसके ये निगरान खड़े, प्रोफेसर है, PhD है। हमें क्या समझाते हो? डॉक्टर को PhD, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ये खड़े हैं, किनको समझाते हो? हमको समझाते हो। हमने तो इस्लाम के नीम के शोशे को भी समझ लिया है, तुमने भी अलग को नहीं समझा, हमें समझाते हो। समझने की कोशिश करो, वगरना मैं खाक नशी मेरी जागीर, या तुम नहीं या। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार शेर की ललकार है। कदर आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, जो हम रैली और एहतजाज कर रहे हैं, इसका मकसद है कि जो मुल्क के अंदर एक बेहयाई पर मबनी बेहुदा कानून जो है वो पास किया गया है, उसको वापस लिया जाए। जब तक उसे दो खानदानों को जुदा करने का सबब बनाया जा रहा है, और इस कानून की आड़ के अंदर जो है एक मर्द के ऊपर, एक खामद के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करने का हक रखा जा रहा है। कानून बना हो उन बेगैरत नौजवानों के खिलाफ बनाओ जो लड़कियों के कॉलेज है और जवान लड़कियों के ऊपर जो है जुए कसते हैं। कानून बनाना कि जिसमें खानदान जुदा हो जाए, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब देता हूँ अमीर नाज़िम जाली तंजीमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब। नारे तकबीर। दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान को लिबरलिज्म का मरकज, सोशलिज्म का मरकज बनाना चाहते हैं। याद रखो, ये पाकिस्तान इस्लाम के अलावा किसी और इज्म के लिए बनाया ही नहीं गया था। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हमने बनाया था और हम इसको बचाएंगे। और आज पाकिस्तान को बचाने के लिए फर्जंदान हदीस मैदान में आ चुके हैं। और आज तो लाहौर का एक दरवाजा बंद किया है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो लाहौर के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। कायदीन कदम बढ़ाओ, कायदीन कदम बढ़ाओ।
صرف لاہور کے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر شہر کا دروازہ بند کر دیں گے اور تمہیں باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا. تمہیں یاد ہونا چاہیے اس پاکستان کو بنانے میں غیرت مندوں کا لہو شامل ہے. اس چمن کو گلزار بنانے میں تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی. آج ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. تمہارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں, وہ تو انگریزوں کی جاگیروں انگریزوں کی چوکھٹوں پہ غلام بنے بیٹھے تھے. وہ تو فتوے دینے سرکاری غلامی میں فتوے دینے بیٹھے تھے. ہم نے اس وقت بھی میدان میں نکل کر اسلام کی چوکی داری کی تھی اور اسلام کی چوکھٹ کے پیروکار چوکیدار زندہ ہیں. بولو زندہ ہیں. یوتھ فورس کے فرزندان زندہ ہیں. مرکزی جمعیت کے بزرگ زندہ ہیں. نوجوان زندہ ہیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی کا ثبوت دیتے رہیں گے. تمہیں اس بات کی فکر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پاکستان اسلام دونوں متضاد نہیں. پاکستان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور جب تک یہ دونوں ایک رہیں گے ان کا آپس میں تعلق رہے گا پاکستان زندہ رہے گا انشاءاللہ. جس قدر ابھی بٹ صاحب بتا رہے تھے جس قدر عزت غیرت احترام عورت کو اسلام نے دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب مسلک اس قدر عزت دے ہی نہیں سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ نعرہ تکبیر. پاکستان بنایا تھا, بلند آواز سے جواب دے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا. مجھے لگتا ہے آج یہ بادل تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں رب اکبر کی قسم آج تمہیں اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں, اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں بلکہ رب اکبر کی قسم آج تمہیں اس کتاب کی بالادستی کے لیے بلایا ہے. رب اکبر کی قسم آج تمہیں اس کتاب کی بالادستی کے لیے بلایا ہے. اور جس کے سر میں درد ہے, جس کی ٹانگیں تھک گئی ہیں وہ چلے جائے. رب اکبر کی قسم نامنظور نامنظور. اور شہیدوں اس کتاب سے محبت کرتے ہو کہ نہیں, اور اس کتاب سے تمہیں پیار ہے کہ نہیں, اور اس کتاب کے خلاف جو بھی قانون بنے گا رب اکبر کی قسم اس قانون کو ہم روکیں گے اور اس قانون کے خلاف اس قانون کے سزا کے لیے انشاءاللہ ہم میدانوں میں نکلیں گے. اس کتاب کی بالادستی کے لیے جب آپ کو بلائیں گے آؤ گے, اور جسے اس سے محبت ہے انشاءاللہ نہ وہ تھکے گا نہ وہ گھبرائے گا نہ اس کا سر درد کرے گا نہ اس کی ٹانگیں درد کریں گی انشاءاللہ. ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اور اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حکیم عبداللطیف مدنی صاحب کو, ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور.
وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہم نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے قائد جناب ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری جناب فیصل افضل شیخ صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس لاہور کے ذمہ داران اور گرد و نواح سے آنے والے تمام جو دوست ہیں، ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دینی غیرت اور دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی بل کے خلاف قدم اٹھایا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان کا آئین جو 73 کا آئین ہے، اس آئین کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا، کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو قرآن سے متصادم ہو. کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے متصادم ہو. کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے متصادم ہو. اور اسمبلی والوں، کاش کہ تم نے پہلے یہ بل پاس کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کے اسوہ کو پڑھا ہوتا. کاش تم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہوتا. کاش تم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھا ہوتا. تم پیچھے لگے ہو، یورپ والوں کے پیچھے لگے ہو، تم پیروی کر رہے ہو، یہود و حنود کی پیروی کر رہے ہو. کاش کہ تم نے اللہ کے رسول کی پیروی کا بھی سوچا ہوتا. یہ قانون جو پاس ہوا، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن واحد جماعت پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے جس نے آج تک تمہارے ساتھ کبھی اپنے تعلق کو نہیں توڑا ہے. آج تک مرکزی جمعیت نے تمہارے ساتھ تعلق نہیں توڑا اور ذاتی مفادات بھی کبھی نہیں سمیٹے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے فلاں شخص کو وزیر لگاؤ. ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے فلاں قائد کو کی روحانی اولاد اور قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر کے یہ فرزند اس لیے میدان عمل میں آئے ہیں کہ پاکستان جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب ہی کہہ دیتا ہوں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جماعت کے آرڈر سے، امیر محترم کی اجازت سے نوجوان میدان میں اترے ہیں. کئی لوگ ہمیشہ جماعت کے خلاف زہر اگلتے ہیں، گندی سوچ پیش کرتے ہیں. وہ مرکز گریز لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساجد میر کو نواز شریف سے بڑی وفا ہے، شہباز شریف سے بڑی وفا ہے. میری باتیں کان کھول کے سن لو، رب کعبہ کی قسم، ہزاروں شہباز ہو، لاکھوں نواز ہو، جہاں رب کا قرآن ہو، میرے پیغمبر کا فرمان ہو، ہم کسی کو کچھ نہیں جانتے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک قدم مروں خواجہ یسرف کی عزت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے. کارواں
دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.